ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری صدی کے ایک بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، امام ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، جو امام طبری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی کتابیں، سب سے مشہور کتاب تو تفسیر طبری ہے، جو بڑی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب تاریخ ہے، یعنی ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 310 ہجری میں ہوا ہے، اور گویا کہ وہ زیادہ ان کی زندگی جو گزری ہے وہ سن 200 کے بعد یعنی تیسری ہجری میں گزری ہے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، جو مکتبات لائبریریوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک سال، یہ بالکل ان کی جوانی کی عمر کا معاملہ تھا، کہ ایک سال میں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھا، حج کا وقت قریب تھا، اور چاروں طرف سے لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر مشرق مغرب سے حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں حاجیوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو خراسان سے آیا ہوا تھا اور جوان تھا، وہ آواز لگاتا ہے، اے حاجیوں کی جماعت، اے دور نزدیک سے آئے اللہ کے مہمانوں، میری 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے ہو تو وہ اس نے آواز لگائی، تو اس کی آواز سن کر کے مکہ کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص ہے، جس کی عمر تقریباً 70 سال یا اس کو ہو گئی ہوگی، وہ کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خراسانی، اے حاجی، اس شہر کے لوگ عموماً محتاج ہیں، اور جانتے ہو کہ یہاں نہ کھیتی ہے نہ اور کچھ ہے، حج کے موسم کے انتظار میں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی غریب آدمی، محتاج آدمی کو وہ تھیلی ملی ہو، اگر اس میں سے کچھ تم دینے کا وعدہ کرو تو ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی واپس کر دے۔ تو اس حاجی نے، خراسانی نے کہا، کم یبی یابا، اپنی زبان میں، ارے بابا اسے کتنا چاہیے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ 1/10 حصہ دے دو، یعنی اسے 100 درہم، 100 دینار دے دو، جبکہ پھر بھی 100 دینار بڑی اہم بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس امانت ہے، اگر نہیں دیتا ہے کوئی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اتنے میں مجلس برخاست ہو گئی۔ امام طبری کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اگر تھیلی کسی نے پائی ہے تو اس بوڑھے کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ جب مجلس برخاست ہوئی اور بوڑھا جانے لگا تو میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسفلا کے علاقے میں جا کر کے ایک ٹوٹے سے چھوٹے سے گھر میں جاتا ہے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرتا ہے اور کہتا ہے، یا ام لبابہ، یعنی اس کی بیوی جو تھی۔ اس نے کہا، جی ابو لبابہ کیا ہے؟ کہا کہ جس کی تھیلی ہمیں ملی ہے وہ مل گیا ہے، اپنی تھیلی کا اعلان کر رہا ہے، ہم نے اس سے یہ مطالبہ کیا، اس کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ اگر کچھ اس میں سے تم پانے والے کو دینے کا وعدہ کرو تو تمہاری تھیلی واپس کر دے گا، لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ ابو لبابہ جانتے ہو ہم 9 آدمی ہیں، تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، میں ہوں، تم ہو، تمہارے 2 بہنیں ہیں، باہر تمہاری 2 پھوپھیاں ہیں، یعنی اس طریقے سے ہم 9 آدمی ہیں۔ ہم تو اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مردار بھی کھا لیں تو ہمارے لیے جائز ہے۔ اب اتنی نعمت اللہ نے آپ کو دی، سے آپ واپس کر دیں گے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے۔
बूढ़ा कहता है कि उम्मे लुबाबा, आज 70 साल 80 साल हो जाने के बाद मैं अपने पेट में जहन्नम की आग नहीं भर सकता, मैं उसको वापस कर दूंगा। और याद रखो, तुम्हें मालूम है कि हमने वो थैली कहां रखी है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उसे छुआ तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। यानी कोई तलाक देने की धमकी दे दी। इमाम तबरी कहते हैं कि मेरा ख्याल सही निकला और मैं वापस आ गया। कहा दूसरे दिन फिर मैं देखता हूं कि उसी मजलिस में वही खुरासानी उठता है और कहता है कि ऐ हाजियों की जमात, ऐ दूर और नजदीक से आए हुए अल्लाह के मेहमानों, मेरी 1000 दीनार की थैली गायब हो गई है। जिसको मिली हो वो वापस कर दे, अल्लाह उसे जज़ाए खैर देगा। कहा कि काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर वही बूढ़ा उठता है और कहता है कि अरे भाई खुरासानी, कल हमने आपसे कहा था कि यहां के लोग गरीब और मोहताज हैं, यहां उनके पास कोई खेती नहीं है, यही चंद मौसम का वो इंतजार करते रहते हैं। तो हो सकता है किसी मोहताज को मिल गई हो, गरीब को मिल गई हो। तुमसे हमने कहा उनमें से कुछ देने का वादा करो, तो तैयार नहीं हुए। अगर 100 नहीं दे सकते तो कम से कम 10 दीनार ही देने का वादा करो। खुरासानी कहता है ला या बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मामला अल्लाह के हवाले करता हूं। कहा कि मजलिस बरखात हुई, सब लोग अपनी तरफ चले गए। कहा कि फिर तीसरे दिन उसी मजलिस में वो खुरासानी ऐलान करता है इन्हीं अल्फाज में, ऐ हाजियों की जमात, ऐ दूर और नजदीक से आए हुए अल्लाह के मेहमानों, मेरी 1000 दीनार की थैली गायब हो गई है। जिसको मिली हो वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर देगा। कहा पूरा मजलिस में सन्नाटा छाया रहा, जब कोई पाया हो तब न बतलाए। और कहा फिर वही बूढ़ा उठता है और वही बात दोहराता है कि खुरासानी, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी थैली नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा हमने कहा ना कि यहां के लोग गरीब और मोहताज हैं, हाजतमंद हैं, उनके पास कुछ है नहीं, इन्हीं चंद मौसमों का इंतजार करते रहते हैं। तुमसे हमने 100 दीनार कहा, उस पर राजी नहीं हुए। 10 कहा, उस पर राजी नहीं हुए। अल्लाह के बंदे, उसमें से एक ही दीनार दे दो। हो सकता है वो आधे दीनार का एक मशक यानी पानी का मशक खरीद करके हाजियों को पानी पिला करके कुछ कमाएगा, और आधे दीनार की एक बकरी खरीद करके अपने घर वालों को दे देगा। तो वो खुरासानी कहता है ला या बा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं दूंगा। अब आखिरी उम्मीद भी उस बूढ़े से नजदीक टूट गई, उसे कोई उम्मीद नहीं रह गई। कहा मजलिस बर्खास्त हुई। जब लोग इधर उधर हो गए तो वही बूढ़ा आता है, क्योंकि इमाम तबरी कहते हैं एक तो अभी जवानी की उम्र में थे आदमी, हरीस होता है हकीकत जानने का, और देख रहे थे कि समझ गया यही है। तो कहा कि हमने देखा कि वही बूढ़ा उसके पास आता है खुरासानी से कि आओ मेरे साथ आओ। इमाम तबरी कहते हैं कि मैं भी उसके साथ हो लिया पीछे पीछे। तो जब अपने घर के पास पहुंचा तो दरवाजे पर रोकता है उस खुरासानी को, और अंदर जाकर के लोगों को, अपने अहल अयाल को किनारे करके कहता है कि अच्छा अंदर आ जाइए। कहा अंदर जाने लगा तो मैं उसके साथ अंदर चला गया कि देखूं आखिर माजरा क्या है। कहा कि वो गया और कहीं सीढ़ी से जहां कहीं छुपा करके रखा था, उसने एक कपड़े में, जाहिर बात 1000 दीनार एक बड़ी गठरी हो गई होगी, वो ला करके उसके सामने रख देता है कि ये तुम्हारे दीनार हैं, तुम्हारी थैली है। वो कहता है जल्दी से लपका खुरासानी, उसे पकड़ा, कहा कि थैली तो मेरी ही है। फिर उसको खोलता है, कहा कि हाँ ये शर्फिया, ये दीनार भी मेरी हैं, और कहा बांधता है, और बांध करके ऐसे अपने कंधे पर रखता है और चलता बनता है। जरा सोचें उस घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या उनका मंजर हुआ होगा। इमाम तबरी कहते हैं कि जब वो जाने लगा और बूढ़ा ललचाई नजर से देख रहा था और दरवाजा बंद करके अंदर गया, मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था
تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خراسانی پھر واپس آ رہا ہے، خراسانی پھر واپس آ رہا ہے اسی بوڑھے کے پاس۔ کہا کہ میں بھی رک گیا کہ آخر معاملہ کیا، میں بھی رک گیا آخر معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ خراسانی نے دروازے پر دستک دی، بوڑھا نکلا اب غصے کی حالت میں کہ اب کیا ہمارے اوپر کوئی الزام تو نہیں لگانا چاہتا ہے کیا۔ خراسانی کہتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ 3000 دینار چھوڑ کر کے، اور ان کی اچھی پراپرٹی تھی چھوڑ کر، ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1000 دینار یہ غریب ترین لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے، ثلث مال کی وصیت جائز ہے۔ اور کہ دیکھو یہ میری جو دکان ہے اور یہ ہے، اس کو بیچ کر کے تم حج کرنے چلے جانا، تم حج کر لینا۔ تو کہا کہ ہم نے اسے بیچا، میں حج کے لیے آیا ہوں اور یہ دینار بھی ساتھ میں لے آیا کہ میں غریبوں کو تقسیم کر دوں گا، لیکن جب سے میں خراسان سے نکلا ہوں تم سے زیادہ محتاج ہمیں کوئی نہیں ملا، لہذا یہ دینار کی تھیلی تم لو اور اس پر اپنا سب۔ امام طبری کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر کے وہاں دینار رکھتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ کہا کہ اس بوڑھے نے پہلے دن سے دیکھ رہا تھا کہ میں جان گیا اس کو، جلدی سے گھر سے نکلا اور دیکھا کہ میں دور جا رہا ہوں، مجھے بلاتا ہے، او نوجوان، او نوجوان، او نوجوان۔ کہا کہ میں بھی سوچا کہ کیوں بلا رہا ہے، کہا مجھے بلا کے لے آیا اور اندر بیٹھایا، اپنے بغل میں بیٹھایا مجھ کو، اور اپنے گھر والوں کو سب کو بلا کر کے بیٹھا دیا، جو 9 تھے وہ، میں 10واں تھا۔ کہا کہ اس نے اس تھیلی کو کھولا اور تقسیم کرنا شروع کیا، 10 کر کے تقسیم کرنا شروع کیا، اس کو 10 دیا، اس کو 10 دیا، اس کو 10 دیا، اس کو 10 دیا، اور 10 آخر میں 900 ہو گئے، ہے نا، یعنی 100 دینا شروع کیا، ہر ایک کو 10 نہیں 100 دینا شروع کیا۔ اور جب آخر میں 100 دینار بچے تو اس نے مجھے دے دیا اور کہا مجھ سے فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی ہے کہ اذا آتاکم اللہ بہدیۃ بلا مسألۃ ولا استشراف نفس فاقبلها، اگر تمہیں، حضرت عمر علی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ہدیہ آئے بغیر سوال کے اور بغیر لالچ کے تو اسے قبول کر لو، اسے واپس نہ کرو۔ اگر تم نے اسے واپس کر دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ واپس کیا ہے، وَالْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ، اور ہدیہ میں اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے جو وہاں پر حاضر ہو۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے دن سے میرے معاملات کو جان گئے ہو، یہاں پر حاضر ہو، لہذا 10 دینار تم کو بھی ملنا چاہیے، 100 دینار تم کو بھی ملنا چاہیے۔ تو امام طبری کہتے ہیں کہ ہم نے اسے لے لیا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اس 100 دینار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت دی، ایک مدت تک میں اس سے علم حاصل کرتا رہا، ایک علم حاصل کرتا رہا اس سے۔ اور امام طبری کہتے ہیں پھر جب میں 18 سال کے بعد دوبارہ جب میں مکے آیا تو پتہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بوڑھا مر چکا ہے، اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت امیروں کے گھروں کے اندر رانیاں بن کر کے رہ رہی ہیں۔ چنانچہ پتہ لگاتے ہوئے میں ان کے پاس جاتا، ان کے یہاں ٹھہرتا، ان لڑکیوں کے شوہر میری بڑی عزت کرتے، میری بڑی تعظیم کرتے، میری بڑی عزت کرتے، میں ان کے سامنے وہ قصہ بیان کرتا، بڑے غور سے سنتے اور جو ہے مجھے اپنے پاس بیٹھاتے تھے۔ کہا پھر جب تیسری بار آخر میں جب میں مکے کے لیے گیا تو ان میں سے کوئی، ان کی بیٹی میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ ساتھیوں یہ ایک قصہ ہے، وہ بڑا لمبا قصہ، ہم نے اسے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ یہ ایک عجیب قصہ تھا، یعنی تاریخ میں جو عجیب قصے ملے ہیں ان میں سے مجھے یہ ایک قصہ ملا ہے۔ اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مصائب اور پریشانیوں کا گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندے کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، جیسے اس بیچارے خاندان کو ابو لبابہ جو ہیں ان کو اللہ نے کس قدر جو ہے بھوک اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔
لیکن جو دوسرا فائدہ ہے وہ زیادہ قابل غور ہے. وہ کیا؟ جو شخص کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے. جو چیز اللہ کے لیے چھوڑو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّكَ لَن تَدَعْ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کے ڈر سے اگر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور یہ جلدی بھی ہوتا دیر بھی ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے برائی، زنا، یعنی جبکہ تمام وسائل موجود تھے، کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں تھی اور مجبور کر رہی تھی عورتیں، پھر بھی وہ کام نہیں کیا بلکہ جیل میں جانا قبول کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورے مصر کی حکومت عطا کر دی. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یہ یقین مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ، بہتر بدلہ عطا کرتا. اسی طریقے سے بندے کی نیکی اور بدی کا جو اثر ہے اس کی اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس شخص نے، نیک آدمی نے حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلایا. اس کی امانت داری دیکھیے ساتھیوں، اس کی امانت داری دیکھیے. یعنی مجبور ہے، محتاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دینار بھی جائز طریقے سے لیتا رہا کہ اس کے عوض میں دے دیا جائے، لیکن نہیں راضی ہوا تو پوری اس کو تھیلی دے دیا، پوری تھیلی دے دیا ہے. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد، اس کی چاروں بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ امیروں کے گھر کے اندر رانیاں بنا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، بسا اوقات نماز لمبی اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی اصلاح کر دے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اور سورہ کہف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ دیوار کی اصلاح کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تم نے اس کی اصلاح کیوں کی؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، لہذا اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا. اگر ابھی دیوار گر جاتی ہے، وہ بچے چھوٹے ہیں، لوگ اس میں خرد برد کر دیتے، لہذا ہم نے اس کی اصلاح کی تاکہ بچے بڑے ہو کر کے اس کو یاد کریں. چوتھی چیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے. 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کوئی جائز نوکری نہیں ملی تو ناجائز نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی جائز کام نہیں ملا تو ناجائز ہی اسے قبول کر لیتے ہیں. نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھی. جب لے کر کے وہ شخص 1000 دینار لے کر کے چلا ہے تو اس بوڑھے کو اب کوئی امید نہیں رہی ہوگی اسے کچھ ملنے والا ہے، لیکن اللہ کی آزمائش ہے. آئی آزمائش، جب وہ بوڑھا اس میں ثابت قدم رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے واپس کر دیا. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ جو مال کوئی بندہ ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے، کوئی بھی مال ہے، چاہے چوری کر کے، دھوکہ دے کر، جیسے وہ مال اس کو ملنا ہی تھا حقیقت میں، لیکن اس نے جلد بازی کی اور ناجائز طریقہ حاصل کر لیا. جیسے یہ مال ہے، چاہے دھوکہ دے دیتا، چوری کرتا، اسے بتاتا ہی نہیں، پتہ نہیں تھا. اسی لیے جانتے ہیں بہت سے لوگ کچھ مال دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن حاصل نہیں کر پاتے. حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے حساب سے پوری پلاننگ کرتے ہیں لیکن کام ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کو نہیں مل رہا. تو جو مال انسان کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے
وہ حقیقت میں اسے ملنا ہی تھا، لیکن جلد بازی کر کے اس نے کیا کام کیا ہے کہ جائز طریقے سے حاصل، ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا ہے، جیسے اس قسم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، بہت سے شوہروں کی گمراہی اور ان کی بربادی کے سبب ان کی بیویاں بنتی ہیں۔ جیسے دیکھیے ابو لبابہ کی بیوی، اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمائے، ابھار رہی تھی نا، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے تو مردار کھانا بھی جائز ہے، تو اب یہ چیز ملی ہے تو آپ اس کو جو ہے لے لیجئے، لیکن اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوئے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ان یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرو۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، ایک نیک بندے کی دینداری، اس نیک بندے کی دینداری دیکھیں اور اس کا تقوی دیکھیں کہ کس قدر مجبوری کے باوجود بھی اپنی بیوی کی بات کو اس نے قبول نہیں کیا، اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں، ایک فائدہ، نیک اور حلال مال جو ہوتا ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے، نیک مال اور حلال مال جو ہوتا ہے بڑا برکت ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حکیم نے عظام سے کہ ان ھذا المال خاضرۃ وحلوۃ، یہ مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے، دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ فمن اخذہ بطیب نفس، جو نفس کی سخاوت کے ساتھ لے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اور جو بخالت کے ساتھ لے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا۔ تو مال جو ہے حلال جتنا ہوگا اتنا ہی بابرکت ہوگا، اور جو مال حرام ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جیسے امام طبری کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں 100 دینار ملے تھے اللہ نے اس میں بہت برکت دی، اور ایک مدت تک میں اسے علم حاصل کرنے میں لگاتا رہا، اور اس کے اوپر جو ہے ہم اس سے علم حاصل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے منع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی اصلاح فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔